آپ کو اس لیکچر جس کا عنوان ہے خدا اور اللہ کا لوگوں کے درمیان محبت کا عمل، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستوں، میں بہت خوش ہوں آپ کو مسلم دوستوں کے ساتھ مؤثر طریقے سے گواہی دینے اور گفتگو کرنے کے اس عمل کو سکھانے میں۔ میرا نام آندریاس ماورر ہے۔ مزید معلومات کے لیے پلیز ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ چلے آئیں ہم مل کر لوگوں کے لیے خدا یا اللہ کے درمیان محبت کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ بعض اوقات مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کو اس بات پر غرور ہے کہ وہ نظریاتی مسائل کو مسیحیوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان کا یہ گمان بھی ہے کہ اسلام میں محبت کا تصور ہی صحیح تصور فہم ہے اور مسیحیوں کو اس موضوع پر گمراہ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال ہم کچھ اس طرح کے سوالات کر سکتے ہیں۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ کے پاس کیا حوالہ جات ہیں؟ مسلمان اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ سے محبت کا تجربہ کس طرح کرتے ہیں؟ میں مسیحیوں کی ہمت افزائی کرنا چاہوں گا کہ وہ بائبل اور اسلامی نظریات کی اچھی طرح سے تعلیم حاصل کریں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ نہایت ضروری ہے کہ مسیحی ان نظریات کو پہلے خود اچھی طرح سے سمجھیں، اس سے پہلے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ مسیحیت میں جسے عام طور پر قبول کیا جاتا ہے، یعنی خدا محبت ہے، قرآن میں اس کی بہت ہی مدہم شکل اور عکاسی ہے۔ جبکہ اللہ عظیم ہے، مطلب اللہ اکبر، اسلام میں ایمان کا بیان ہے، اس کی تصدیق اور اس کا اظہار ہے کہ اللہ محبت ہے، اللہ محبوب، مگر اللہ کی صفات سے محبت بالکل غائب ہے۔ یہ دونوں مذاہب کے درمیان بہت ہی گہرا فرق ہے۔ مندرجہ ذیل فہرست اس موضوع پر دو عقائدوں کے درمیان اختلافات کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس میں سے کچھ معلومات answeringislam.org ویب سائٹ سے لی گئی ہیں۔ پہلے آئیے ہم بائبل اور قرآن میں محبت کی مختلف شکلوں کے بارے میں بات چیت کریں۔ بائبل میں محبت۔ بائبل میں محبت کی 4 منفرد شکلیں پائی جاتی ہیں اور 4 مختلف یونانی لفظوں کے ذریعے انہیں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اگاپے لو، جو کہ خدا کی انسانوں کے ساتھ باپ کی طرح محبت ہے۔ نمبر 2 اسٹوریج لو، یہ خاندانی محبت ہے۔ نمبر 3 فلیو، جو کہ دوستی والی محبت، اور نمبر 4 ایروس، جو کہ جذباتی محبت ہے۔ قرآن میں محبت۔ لفظ محبت حب اپنی مختلف گراماتی شکلوں میں قرآن میں 59 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اسے 5 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 انسان کی چیزوں کے ساتھ محبت۔ نمبر 2 خدا کی محبت۔ نمبر 3 انسان کی اللہ سے محبت۔ نمبر 4 اللہ کی محبت منفی معنوں میں، یعنی اللہ محبت نہیں کرتا۔ اور نمبر 5 اللہ کی انسان سے محبت۔ مختلف شکلوں پر مختصر نظر ڈالنے کے بعد اب آئیے بائبل اور قرآن کے کچھ حوالوں پر ہم غور کریں۔ سب سے پہلے آئیے بائبل میں ذکر کردہ 4 زمروں کے حوالوں سے کچھ حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 اگاپے لو، خدا کی باپ والی محبت، ایک الہی، پاک اور مکمل اور بے غرض قسم کی محبت ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے۔ جب بائبل محبت کو بیان کرتی ہے کہ خدا محبت ہے، جیسا کہ پہلے یوحنا کے باب 4 آیت نمبر 8 میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو غیر مشروط محبت کے طور پر بائبل کی بہت سی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔
جیسے یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 3 اور آیت نمبر 16 کی ایک بہت مشہور آیت میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ جو بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جس طرح خدا محبت کرتا ہے اس کا ذکر 316 بار بائبل میں آیا ہے، پرانے عہد نامے میں 200 اور نئے عہد نامے میں 116 بار۔ نمبر 2، اسٹوریج لو۔ اس کو خاندانی محبت کے طور پر سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اس قسم کی محبت کی وضاحت فطری طور پر والدین اور ان کے بچوں کے درمیان محبت سے کی جاتی ہے۔ اس قسم کی محبت مستحکم اور یقینی ہے اور زندگی بھر برقرار رہتی ہے۔ اس کا اظہار لوکا کی انجیل باب 15 اور آیت 20 میں ہوتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کی جانب بھاگا، اس کو گلے لگا کر پیار کیا۔ تیسرا، فلیو لو اور محبت ایک جذباتی تعلق کو بیان کرتا ہے جو محض جاننے والوں یا خاص دوستی سے بھی زیادہ ہے۔ جب ہم اس محبت کا تجربہ کرتے ہیں تو ہم ایک گہری سطح کے رابطے کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ محبت خاندانی محبت کی طرح گہری نہیں ہے اور نہ ہی اس میں رومانٹک، جذباتی یا شہوت انگیز محبت پائی جاتی ہے۔ پھر بھی یہ محبت ایک طاقتور رشتہ ہے جو ایک کمیونٹی بناتا ہے، اور جو لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں ان کو بہت سے متعدد فوائد بھی فراہم کرتا ہے۔ بائبل میں داؤد اور جوناتھن کے درمیان دوستی بائبل کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ جوناتھن نے داؤد کے ساتھ ایک عہد کیا کیونکہ وہ اسے اپنے جیسا پیار کرتا تھا۔ براہ کرم پہلے سموئیل کے باب 18 اور آیت 3 کو پڑھیں۔ نمبر 4، ایروس محبت۔ ایروس محبت یونانی اصطلاح ہے جو جسمانی جنسی محبت کو بیان کرتی ہے۔ یہ اصطلاح جذبات اور احساس کی شدت کو بھی پیش کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال پہلے کرنتھیوں کے باب 7 اور آیت نمبر 8-9 میں ملتی ہے۔ اب غیر شادی شدہ اور بیواؤں کے لیے میں کہتا ہوں، ان کے لیے اچھا ہے اگر وہ غیر شادی شدہ رہیں جیسا کہ میں ہوں، لیکن اگر وہ خود پر قابو نہیں پا سکتے تو انہیں شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ جذبات میں جلنے سے بہتر ہے کہ وہ شادی کر لیں۔ اب چلیں آئیے ذکر کردہ زمروں کے حوالوں سے قرآن میں کچھ حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ 5ویں کیٹیگری، اللہ کی انسانوں سے محبت پر گہری نظر ڈالنے سے ہمیں 10 ذیلی قسموں کے افراد ملتے ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں۔ ان بیانات میں ہمیں بنی نوع انسان کے لیے اللہ کی ذاتی اور لامحدود محبت کا انکشاف نہیں ملتا، بلکہ ہمیں بنیادی طور پر مشروط محبت کے بیانات ملتے ہیں جو انسانی سرگرمیوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ پہلی، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری، اللہ پاک اور صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تیسری، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو نیک ہیں۔ چوتھی، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو انصاف پسند کرتے اور کرتے ہیں۔ پانچویں، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چھٹی، اللہ صبر کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ساتویں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ نمبر 8، اللہ خود ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جسے وہ پسند کرے گا۔ نمبر 9،
اللہ کو موسیٰ سے بہت محبت تھی۔ نمبر 10، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں۔ ہم سورہ 61 کی آیت نمبر 4 میں پڑھتے ہیں، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، گویا وہ ایک مضبوط ٹھوس ساخت ہے۔ قرآن کے کچھ اور حوالہ جات۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 205 میں لکھا ہے، جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے اس کا مقصد ہر جگہ زمین میں فساد پھیلانا اور فصلوں اور مویشیوں کو تباہ کرنا ہے، لیکن اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم مزید سورہ نمبر 16 آیت نمبر 23 کے اندر پڑھتے ہیں، بلا شبہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا چھپاتے ہیں اور کیا ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ حب تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ المستقبرین۔ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 7 کے اندر ہم پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ اور ان لوگوں کے درمیان محبت اور دوستی عطا کرے جنہیں آپ دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ نمبر 76 کی آیت نمبر 8 میں ہم پڑھتے ہیں، اور وہ اللہ کی محبت کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، الحبوبہ جیسے غریب، یتیم، اسیروں اور مسکینوں کو۔ اور آخر کے اندر آیت نمبر 8 سورہ نمبر 100، اور وہ اپنی محبت دولت کے حب میں بہت متشدد ہے۔ چلے آئیں اب ہم مل کر بائبل میں خدا اور قرآن میں اللہ کی محبت سے متعلق اہم پہلوؤں کو اجاگر کریں۔ پہلے، بائبل میں خدا کی محبت کا خاص پہلو غیر مشروط محبت ہے۔ خدا اپنے دشمنوں سمیت تمام لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ محبت کے بارے میں ایک انتہائی جامع بہترین گفتگو پہلے یوحنا کے باب 4 آیت نمبر 7 سے 21 تک میں پائی جاتی ہے۔ لفظ محبت اس آیت میں 27 بار استعمال ہوا ہے۔ انسانوں کی ایک دوسرے سے محبت کرنے کی مرکزی وجہ خود خدا کی محبت فطرت میں جڑی ہوئی ہے۔ خدا محبت ہے۔ ایک اور خاص بات جو کہ پہلے کرنتھیوں کے باب 13 کی آیت نمبر 4 سے 5 میں ہے، جس میں لکھا ہے، محبت صابر ہے اور مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، محبت نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی اور غلطیوں کو یاد نہیں رکھتی۔ پہلے کرنتھیوں کے بائبل کے اس حوالے میں محبت کو تمام خصوصیات میں سب سے بڑی خاصیت کے طور پر زور دے کر بیان کیا گیا ہے۔ چلیں دیکھیں قرآن میں اللہ کی محبت کا خاص پہلو جو کہ مشروط ہے۔ اللہ محبوب یا اللہ محبت ہے، اس کا اظہار اسلام میں اللہ کے 99 ناموں میں نہیں پایا جاتا، تاہم الودود یا محبت کرنے والا نام ہے جو سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 19 کے ساتھ سورہ نمبر 85 کی آیت نمبر 14 میں پایا جاتا ہے۔ اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے، میرا رب بے شک رحم اور مہربانی سے بھرا ہوا ہے۔
میرے دوست جان گلکرسٹ نے مندرجہ ذیل عملی کہانی مجھ سے بیان کی۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ میں نے حالیہ برسوں میں اکثر مسلمانوں سے 3 اہم سوالات پوچھے ہیں۔ نمبر 1، کیا آپ خدا کو ذاتی طور پر جانتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے ساتھ سب سے بڑے زندہ، ذاتی اور عظیم رشتے میں داخل ہو چکے ہیں؟ نمبر 2، کیا آپ کے گناہ اس کی خاطر معاف کیے گئے ہیں؟ کیا آپ نہ صرف اپنے تمام گناہوں کے جرم بلکہ ان کی طاقت سے بھی پاک ہو چکے ہیں؟ نمبر 3، کیا آپ خدا کو اپنے پورے دل، اپنی ساری روح، اپنے تمام دماغ اور اپنی ساری طاقت سے پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی حقیقی ثبوت ہے کہ واقعی خدا سے محبت کی جائے؟ کیا اس نے آپ کے لیے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ شاندار کام کیا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ آپ بدلے میں صرف دل سے اس محبت کا جواب دیں؟ مجھے ان سوالات کے متعدد جوابات موصول ہوئے ہیں، لیکن ایک نوجوان مسلمان خاتون نے حال ہی میں مجھے 3 جوابات دیے جو کہ میری نظر میں اسلامی حقیقی علوم کے مطابق صرف ایک حقیقی جواب دے سکتے ہیں۔ اس عورت نے پہلے کہا، اسلام کے مطابق اللہ کو ذاتی طور پہ جاننا ناممکن ہے۔ آپ اللہ پر یقین کر سکتے ہیں، اس سے دعا کر سکتے ہیں، اس کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اسے کبھی نہیں جان سکتے۔ پھر اس نے مزید کہا، یہ جاننا بھی ناممکن ہے کہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ آپ معافی کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ کے قوانین کو برقرار رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس زندگی میں کبھی یقین سے نہیں جان سکتے کہ آپ کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس عورت نے کہا، کیا میں اللہ سے اپنے پورے دل محبت کرتی ہوں؟ میں نے واقعی اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ میں اس پر یقین رکھتی ہوں، میں اس کی خدمت کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے محبت کرتی ہوں، یہ سوال کبھی میرے ذہن میں نہیں آیا۔ جان گلکرسٹ کا جواب یہ ہے، اچھی خبر یہ ہے کہ تینوں دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ نمبر 1، سچے خدا نے اپنے اور گناہگار مردوں اور عورتوں کے درمیان تمام رکاوٹیں توڑ دی جب یسوع المسیح نے دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی قربانی پیش کی۔ نمبر 2، تمام سچے مومنوں کے لیے اس کی روح القدس کو حاصل کرنے اور اس پر ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے دروازہ کھول دیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مستحکم مذہبی معلومات اور رسومات کی غلامی پر قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ نمبر 3، آپ خدا کو ذاتی طور پر جان سکتی ہیں۔ آپ کو آپ کے تمام گناہوں سے معافی مل سکتی ہے اور آپ اپنے پورے دل، جان اور دماغ سے اس سے محبت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ابدی زندگی کی کنجی ہے۔ پیارے دوستوں، ان تمام نکات پر نظر ڈالنے کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں لوگوں کی طرف خدا کی محبت کا بائبل کا نظریہ بالکل درست ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس موضوع پر جو کہا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ذاتی طور پر یقین رکھتا ہوں کہ مسیحی عقیدہ ہی سچا ایمان ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یسوع اس دنیا کی سچائی اور واحد نجات دہندہ ہیں۔ اس طرح بائبل خدا کا کلام ہے۔ بائبل کی تعلیم یسوع کے بارے میں بہت واضح جواب دیتی ہیں۔ ایک کتاب جسے میں آپ کو خریدنے اور مطالعہ کرنے کی سفارش کرتا ہوں وہ کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے۔ اپنے مسلمان دوست سے پوچھیں۔
اس کتاب کے 3 اہم حصے ہیں۔ نمبر 1 اسلامی تعلیمات، نمبر 2 مسیحیوں کے مسلمانوں کے اعتراضات کے جوابات، نمبر 3 مسلمانوں کے ساتھ آمنا سامنا مشقی ہدایات۔ اس کے علاوہ میں ایک کتابچے کی بھی سفارش کرتا ہوں، تمثیلیں، تشریح اور کہانیاں۔ اس کتابچے میں کئی عملی کہانیاں ہیں جو مسیحیت اور اسلام میں فرق کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ لٹریچر بہت سی مختلف زبانوں میں بھی دستیاب ہیں۔ تاہم آپ کی ہمت افزائی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیکچرز کو سبسکرائب کریں اور ہمارا لٹریچر حاصل کریں۔ اس کے علاوہ میں یہ تجویز کرنا پسند کرتا ہوں کہ آپ مختلف مسیحی اور اسلامی ویب سائٹ سے بھی رابطہ کریں۔ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوئے گی۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔